اسحاق ڈار نے آئندہ ماہ وطن واپسی کی تصدیق کر دی۔ BBC کے مطابق سابق وزیر خزانہ نے کہا، پاکستان آ کر بطور سینیٹر حلف اٹھاؤں گا۔ وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کا فیصلہ میرا نہیں، قیادت کا ہوگا۔ میرے خلاف پاکستان میں ایک ہی کیس ہے جو عمران خان کی جانب سے دائر کیا جانے والا جعلی مقدمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، IMF سے 1 نہیں 2 ارب ڈالر ملیں گے۔ سپر ٹیکس سے 230 ارب روپے اکٹھے ہوں گے۔ رقم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگی۔ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جنہیں مدتوں تک کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ سرخ فیتے، پرمٹ اور NOC راج کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ عمران خان نے کہا، ملک سازش کی وجہ سے تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ ان میں ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت نہیں۔ ہم نے پیٹ کاٹ کر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی۔ نیوٹرلز کو بتایا تھا سیاسی بحران آیا تو ملک قیمت ادا کرے گا۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، زرداری اور شریف خاندان کا لوٹا آدھا پیسہ واپس لے آئیں۔ ہفتے کو اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں پرامن احتجاج کریں گے۔ سکتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا، تحریک انصاف نے گیس کے سستے اور لانگ ٹرم معاہدے نہیں کیے۔ 1250 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ بھی مکمل نہیں کر سکے۔ اب دنیا میں گیس اور کوئلہ مہنگا ہو گیا۔ کوئلہ درآمد کرنے کا سوچا تو زرعی مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اب جولائی میں افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستانی روپے میں کوئلہ خریدنے سے سالانہ 2 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے اجلاس کو دوبارہ 16 اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے کہا، 25 ووٹ نکال کر دوبارہ پولنگ کی صورت میں اکثریت والا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جا سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت سے 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی لاہور ہائی کورٹ کے ممکنہ فیصلے پر مشاورت، آئینی و قانونی ماہرین کی بریفنگ، پنجاب اسمبلی کی تازہ نمبر گیم پر بھی غور، حمزہ شہباز کی حکومتی اتحاد کے ارکان کو فوری طور پر لاہور پہنچنے کی ہدایت۔ آج پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ چوہدری پرویز الہی دوبارہ وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑنے کے لیے پرعزم۔ مسلم لیگ ق میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا، عدالت الیکشن کا کہتی ہے تو ضرور لڑیں گے۔ پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والا بجٹ ہی آئینی اور قانونی ہوگا۔ مسلم لیگ ق پہلے بھی ایک تھی اور مستقبل میں بھی متحد رہے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، ملک دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل چکا۔ IMF سے 2 قسطیں ایک ساتھ ملیں گی۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے لینا پڑے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 120 ارب روپے کی سبسڈی ملک کو دیوالیہ کر دیتی۔ ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ داروں کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ چھوٹے دکانداروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے رہے ہیں۔ ٹیکس جمع نہیں کر سکتے تو خودداری کی بات نہ کریں۔ شیخ رشید نے کہا، جب ہماری حکومت تھی تو کئی بار میں مقتدر حلقوں کو ملنے گیا تو اندر ان کی شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی۔ کئی دفعہ تو میٹنگ اتنی لمبی ہو گئی کہ مجھے باہر کافی انتظار کرنا پڑا۔ عمران خان کا خیال تھا یہ کسی بھی بندے کو وزیر اعظم بنا دیں گے، لیکن شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ شہباز شریف پر بہت بڑا ملبہ ہے، لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادیوں کو منانے کی کوششیں، MKM اور BAP کے قائدین سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق MKM کا وزیر اعظم سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا مطالبہ۔ کہا، تحریری معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے وفاقی حکومت سے ایک اور وزارت مانگ لی۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر راجر ریاض اور ایمل ولی خان سے بھی ملے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، MKM ملک میں تبدیلی کے خطرے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بنیادی مسائل کے حل کے لیے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا۔ ہمارے درمیان نظریاتی گیپ کو زیادہ بڑا اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی وقت استعمال ہوتا ہے۔ اصولوں کے خلاف کسی کے ساتھ بیٹھنے کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी फौज के सिख सिपाहियों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी का अमली मजहर है। वक्त ने लाहौर, ननकाना साहिब और जई का भी दौरा किया। बागा बॉर्डर लाहौर पर परचम उतारने की तकरीब भी देखी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। सियालकोट, गुजरा और खुशाब में रात के औकात में भी बिजली गायब। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज्यादा बिजली। नून लीग और तहरीक इंसाफ लोड शेडिंग पर आमने सामने। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में उमर अयूब ने कहा, नून लीग ने हुकूमत में आते ही 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था। अब 19 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस की किल्लत की वजह से महंगे सौदे भी नहीं हो पा रहे। थर में कोयले से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट था जो बंद पड़ा है। कराची वाले खबरदार, 2 दिन बाद मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। माही गुरु को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज रात से फैसलाबाद, गोजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, चकवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशेरा और एबटाबाद में भी बादल बरसेंगे। ठट्टा, बदीन, दादू में भी 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कोयटा, कल्लात, खुजदार, लसबेला, नसीराबाद और सिब्बी भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। शिगर में सैलाबी रैली से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शाहराह केटू हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दें तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करना है तो शौक से करे। इमरान खान के जलसे के लिए लाल हवेली से निकलूंगा। इमरान खान एक ठोकर में सारे गंदे अंडे गर्क कर देगा। ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ बनाए वरना नौजवान पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। नून लीग ने जिन लोगों को टिकट दिया सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब असम्बली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरामीम मंजूर। इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार सेक्रेटरी असम्बली को वापस मिल गया। पंजाब हुकूमत ने इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दे दिया था। पंजाब असम्बली ने कमेटी ऑफ होल हाउस भी कायम करने की मंजूरी दे दी। कमेटी के तमाम मेंबरान की राय का दर्जा पूरे हाउस की राय के मुतरादिफ होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा, परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान परवेज इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश न की जाए। हमारे अरकान ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्ज दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमजा शहबाज अब आईनी वज़ीर आला नहीं रहे। पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। पंजाब की इंतजामिया जानिबदारी का मुजाहिरा न करे। लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म दे सकती है। तहरीक इंसाफ को रुखसत करने के लिए गैर फितरी इत्तेहाद बनाया गया। 11 जमाती इत्तेहाद में दरारें वाज़े हो चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एमकेएम रहनुमाओं की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फरोग नसीम शामिल। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फरोग नसीम ने कहा, मरदूम शुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। काबीना में भी मुखालफत की। जब तक कराची को सही गिना नहीं जाएगा कैसे हल्का बंदी होगी। दिसंबर तक मरदूम शुमारी नहीं होती तो हुकूमत से वजूहात मांगेंगे। NA 245 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में फौज और रेंजर्स तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की जवान फराइज सरंजाम देंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में आर्मी और रेंजर्स तैनात होगी।
JUIFA کا سندھ بلدیاتی الیکشن کے خلاف آج دھرنوں کا اعلان، مولانا راشد سمرو نے کہا تمام 14 اضلاع میں دھرنے دیں گے۔ PAP رہنما خالد مقصی نے کہا حکومت کے ساتھ اتحاد میں کوئی درار نہیں۔ اسلم بطانی نے شکایات شروع کی تو میں بھی جذباتی ہو گیا، کوئی کالز نہیں آ رہی، کال والے بھی تنگ آ گئے، جس طریقے سے بھی ہو حکومت وعدے پورے کرے۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں مزید کہا جو وقت گزر گیا اس پر جتنا بیٹھ کر روئیں گے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ روپے کی قدر بہتر ہونے لگی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 7 پیسے سستا، ڈالر 206 روپے 87 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی، 100 انڈیکس میں 112 پوائنٹس کی کمی۔ حکومت کا افغانستان سے ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا فیصلے سے وسطی ایشیا افغانستان میں تجارت کو تقویت ملے گی۔ وفاقی کابینہ نے قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی منظوری دے دی، مختلف ممالک سے متعلق ویزا پالیسی میں تبدیلی کا ایجنڈا بھی منظور۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جون کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو کہوٹہ میں ڈیم کا افتتاح کرنے سے روک دیا، کہا ضمنی انتخاب والے حلقے میں عوامی عہدیداران کا دورہ کرنا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شہباز شریف نے دورہ منسوخ کر دیا۔ مریم نواز پنجاب کے ضمنی الیکشن کے لیے مہم چلائیں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ 20 میں سے 16 نشستیں اپنے نام کرے گی۔ وزیر داخلہ پنجاب عطا تارڑ نے کہا پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں یقینی شکست کو دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کئی حلقوں میں ان کے امیدوار ہی نہیں، اداروں پر الزامات قابل مذمت ہیں، اپنی ہار اور ناکامی چھپانے کے لیے دوسروں پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہر محکمے کو ساتھ ملا کر جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے امیدوار گھروں سے نہیں نکل پا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے 85 تحصیل اسپتالوں کو بہتر بنانے کی پلان کی منظوری دے دی۔ اسپتالوں میں OPDs کو بہتر بنایا جائے گا، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی دور کرنے کے لیے روڈ میپ بنانے کی ہدایت، کہا علاج معالجے کی بہترین سہولیات عام آدمی کا حق ہے۔ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کا ایئر کنڈیشنر سسٹم جواب دے گیا، شدید گرمی میں دل کے مریضوں کی حالت مزید خراب، انتظامیہ کے مطابق جنریٹر کی خرابی کے باعث مسئلہ ہوا، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا انکوائری کا حکم۔ پیپلز بس سروس کے لیے مزید 100 بسیں کراچی پہنچ گئیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا 1 جولائی سے روٹ 2 پر بھی بسیں چلیں گی، 2 ماہ میں کراچی کے تمام روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی، اورنگی کے شہریوں کے لیے اورنج لائن کا بھی جلد آغاز ہوگا۔ کچھ بجٹ جی ہمارے علاقے کے لیے بھی رکھ دیتے، کچھ ہم ان کو ڈاکوؤں کے لیے بھی کوئی بجٹ دے دیتے، ہمیں کوئی 10-12 کروڑ روپے دے دیتے تاکہ ہم ان ڈاکوؤں کو دے کے اپنی جان چھڑوا دیتے۔ راجن پور سے رکن قومی اسمبلی ریاض مزاری نے ڈاکو کے لیے بجٹ مانگ لیا، کہا ہمیں اپنے علاقے میں ڈاکو کو بھتہ دے کر زندہ رہنا پڑتا ہے، حکومت ڈاکو کا خاتمہ کرے یا بھتہ دینے کے لیے بجٹ میں رقم مختص کرے۔ رہنما MKM کنور نوید جمیل کو برین ہیمریج ہو گیا، کراچی کے نجی اسپتال میں آپریشن کے بعد انتہائی نگہداشت وارڈ منتقل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خالد مقبول صدیقی اور خواجہ اظہار کو ٹیلی فون، کنور نوید جمیل کی خیریت دریافت۔ وفاقی کابینہ کی ٹانک میں پولیس ورکرز پر حملے کی مذمت، وزیر اعظم نے وزیر داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی، کہا یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ FBI کا ٹیکس جمع کرنے کا ریکارڈ، پہلی مرتبہ 6000 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کر لیا، ترجمان FBI کے مطابق ہدف گزشتہ ہفتے حاصل کر لیا تھا۔ FBI 30 جون تک 6100 ارب روپے کے محصولات کے ہدف کے لیے پرعزم ہے۔
शाहिद आफरीदी का ओवर स्पीडिंग पर मोटरवे पुलिस ने चालान कर दिया। चालान N4 मोटरवे पर हुआ। एहलकारों ने लाला के साथ तस्वीरें भी बनवाई। आफरीदी ने मोटरवे पुलिस की पेशा वाराना महारत की तारीफ की।